حج کا موسم تھا۔ لاکھوں مسلمان دنیا کے کونے کونے سے مکہ آئے تھے۔ اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا تھا اور دل اللہ کی یاد سے لبریز تھی، اور تب ہی ایک خوفناک آواز گونجی۔ ایک کرین حرم شریف کی چھت سے گری اور درجنوں حاجیوں کی جانیں چند لمحوں میں ختم ہو گئی۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ 2015 کا المناک کرین حادثہ تھا جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو غم میں ڈبو دیا اور کئی خاندانوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیں نہ صرف رلا دے گی بلکہ سبق بھی دے گی۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ یہ 11 ستمبر 2015 کا دن تھا۔ مکہ مکرمہ میں حج کی تیاریاں عروج پر تھی۔ حرم شریف کی توسیع کا کام جاری تھا، جس میں بڑی بڑی کرینز استعمال ہو رہی تھی تاکہ حاجیوں کے لیے زیادہ جگہ بنائی جا سکے۔ اس دن موسم خراب تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، تیز ہوائیں چل رہی تھی اور بجلی کڑک رہی تھی، لیکن کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ بادل کتنی بڑی آزمائش لے کر آ رہے ہیں۔ عصر کے وقت جیسے ہی طواف جاری تھا، اچانک ایک زوردار آواز گونجی۔ ایک بڑی ریڈ کلر کی کرین جو کئی منزلہ عمارت جتنی اونچی تھی، وہ حرم شریف کی ایک دیوار پر گر گئی۔ یہ کرین طواف کے مقام کے قریب آ گری، جہاں ہزاروں لوگ عبادت میں مصروف تھے۔ کچھ ہی سیکنڈ میں درجنوں لوگ نیچے دب گئے، ہر طرف خون، چیخیں اور قیامت کا منظر تھا۔ اس حادثے میں 111 لوگ شہید ہوئے، جبکہ 400 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ شہیدوں میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے مسلمان شامل تھے: پاکستان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، ایران، ترکی، مصر اور کئی افریقی ممالک۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے زندگی بھر پیسے جمع کیے، اپنے گھر بار بیچے، صرف اس لیے کہ ایک بار اللہ کے گھر کا دیدار ہو جائے، اور وہی ان کی جان اللہ کے گھر میں چلی گئی۔ کچھ نے تو آخری وقت میں بھی لبیک اللہم لبیک کے الفاظ ادا کیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ یہ حادثہ تھا یا غفلت؟ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ کرین بہت زیادہ اونچی اور بھاری تھی۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے اس کی بیس پر دباؤ بڑھا، لیکن کرین کو صحیح زاویے پر بند نہ کیا گیا تھا۔ کمپنی نے کرین کو موسمی حالات کے مطابق محفوظ طریقے سے سیکیور نہ کیا۔ یہ کرین مشہور جرمن کمپنی لائبیر کی تھی اور اس کی ذمہ داری بن لادن گروپ پر تھی، جو حرم کی توسیع کا کام کر رہے تھے۔ اس حادثے کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان نے فوری ایکشن لیا۔ بن لادن گروپ پر پابندی لگا دی گئی۔ کمپنی کے تمام پروجیکٹس وقتی طور پر روک دیے گئے۔ شہیدوں اور زخمی حاجیوں کے لیے پیسوں کا اعلان کیا گیا۔ ہر شہید کے گھر والوں کو 1 ملین سعودی ریال، ہر شدید زخمی کو بھی 1 ملین ریال، اور وہ لوگ جو حج مکمل نہ کر سکے انہیں اگلے سال حج کی خصوصی دعوت دی۔ یہ اقدامات متاثرہ خاندانوں کے لیے بڑا سہارا بنے، لیکن جان تو واپس نہیں آ سکتی۔ دنیا بھر میں اس حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا۔ سوشل میڈیا، نیوز چینل، اخباروں، ہر جگہ غم کی فضا تھی۔ پاکستان میں یوم سوگ منایا گیا۔ ایران، انڈونیشیا، ترکی جیسے ممالک نے فوری امداد کی پیشکش کی۔ یہ حادثہ کوئی معمولی خبر نہیں تھا۔ اس حادثے میں بہت سے غریب مسلمانوں کی دردناک کہانیاں بھی ہیں۔ ایک بوڑھی عورت جو پہلی بار حج پر آئی اور اپنی بیٹی کے ساتھ شہید ہو گئی۔ ایک نوجوان لڑکا جو اپنے ابو کے ساتھ حج کرنے آیا تھا، خود شہید ہو گیا اور والد زخمی ہو گئے۔ اور ایک شخص جس نے حج سے پہلے وصیت لکھ دی تھی کہ اگر اللہ نے بلا لیا تو وہی دفن کرنا۔ یہ واقعہ ہمیں کئی اہم سبق دیتا ہے۔ اسلام میں شہادت کا درجہ بہت بلند ہے، اور اگر کسی کی موت اللہ کے گھر میں عبادت کے دوران ہو تو کیا ہی اعلیٰ مقام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حج کے دوران فوت ہوا اسے قیامت تک احرام کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو حج کی نیت سے اللہ کے گھر پر پہنچے تھے، اور وہی ان کی روحیں اپنے رب سے جا ملی۔ اب آخر میں کمنٹ میں یہ ضرور بتائیں کہ کیا یہ سعودی حکومت کی نااہلی تھی یا تقدیر؟